कुछ लोग हैं जब कशकोल करीब का उसके आगे रखे तो कोई सिक्का डालते और कोई नहीं डालता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MB पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे ख्वाजा सरा कम्युनिटी की एक ऐसी शख्सियत से जो पिछले 28 साल से तकरीबन 27-28 साल से रेलवे स्टेशन लाहौर पर आया करती हैं और इनकी कहानी ज़िंदगी की बड़ी लंबी है, लेकिन हम कुछ चाहेंगे कि आपके साथ इनका कुछ माजी भी शेयर करें और कुछ ऐसी यादें इनकी शेयर करें। इनके साथ हुआ कुछ यूँ कि इनके जो भाई हैं उनकी जब वफ़ात हो गई तो उनके बच्चों को इन्होंने पाला पोसा और अपने बच्चों की तरह उनको प्यार दिया, माँ बनकर भी बाप बनकर भी, और उनको पाला पोसा, उनकी शादियाँ की। लेकिन जब इनको उनकी ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने इनको अपने घर से बेदखल कर दिया और आज ये अपने वालिद की और अपने प्यारों की याद में इस ट्रेन स्टेशन पर जो है वो आया करती हैं और मुसाफिरों को देखकर अपनी ज़िंदगी का टाइम पास करती हैं और इसी तरह गुज़र बसर करती हैं। बहुत दुखी भी रहती हैं, लेकिन इनसे बात करते हैं। माशाल्लाह हज अकबर इन्होंने अदा किया है और BA पास भी हैं। बात करते हैं इन्हीं से और इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी आपने बताया था मेरी तबीयत भी ख़राब है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह आपके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट है। हाँ बेटा, अपने लिए तो हर कोई जीता है, किसी की खातिर जियो तो ज़िंदगी है। ग्रेजुएशन आपने किया और हज अकबर भी अदा किया। जब आप वहाँ गई थी, क्या आपके तासुरात थे, क्या फीलिंग्स थी जब अल्लाह के घर में थी? बेटा, काबा की तो बातें छोड़ें आप, वो तो नूर नूर है, हर गली पर नूर है। जब आपके भाई फोत हुए तो बच्चों को आपने पाला, उनको संभाला। लोग भी बातें करते हैं, तरह तरह की उंगलियां उठाते हैं, जैसा कि आप जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं। माज़रत के साथ कहना पड़ता है कि इस कम्युनिटी को कभी भी हमारे माशरे में वो मुकाम दिया ही नहीं गया। तो दिल दुखता था तब जब बरादरी वाले उठ के बातें करते थे? हाँ बेटा, दिल तो दुखता है कि इतना दुखता है कि जैसे कोई कांच हो ना, नोकदार, और पाँव में चुभ जाए और उसको जब इंसान खींच के निकालते ना तो ब्लीडिंग नहीं होती। बस दुखों में सिर्फ इतना फ़र्क है कि उसकी ब्लीडिंग नहीं थी, दर्द ज़रूर था। जो कुछ आपके साथ हुआ, यकीनन उसको भुलाना बहुत मुश्किल है और कभी हो भी नहीं सकता ऐसा कि आप इतनी तकलीफ़ के बाद जो है वो सारा कुछ भूल जाएं। अब आप 28 साल से यहाँ आती हैं, ज़ाहिर है वालिद साहब की याद आती है, लोगों को देखती हैं। कभी लोगों का रवैया भी आपको तंग करता होगा, ऐसे लोग भी आते होंगे जो आपको डांट देते होंगे, झिड़क देते होंगे कि आप यहाँ क्यों आई हैं, क्यों मांग रही हैं, चले जाएं यहाँ से, या जिसे माफ़ कर दें। हाँ बेटे, कुछ लोग हैं जब कशकोल करीब का उसके आगे रखे तो कोई सिक्का डालते और कोई नहीं डालता। इसमें सारी बात आ जाती। अच्छे बच्चियां भी हैं, मुझसे ज्यादा प्यार जो है बेटा बच्चियां करती हैं। यहाँ तक बेटा कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने 6000 जो है सुबह सर्जन अवैस को देने, 3000 अभी एक बच्ची है, मैंने उससे बोला है हेल्पलाइन के अंदर। मैंने कहा ठीक है, मैं 17 ले जाना। तो बेटा अब अंदाज़ा लगा ले कि मेरी दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो रही थी कि मैं अपने काबू से बाहर हो रही थी। तो बेटा अगर ज़्यादा मांगूंगी भी तो कितना, 300, 400, 500, कोई तर्ज खा लेगा बेटा। ज़्यादा होगा तो 1000 होला है, इसे किसी ने छीन नहीं लेना। बेटा ये मेरे अपने पाँव हैं, अपनी मशीनरी है।
میں صرف اللہ پاک سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اے باری تعالیٰ، جب وقت آئے نزا کا تو میرے ہاتھوں میں ایمان رکھنا، پیسہ نہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ جی، کیا بات کی ہے انہوں نے کہ انسان دنیا میں بہت کچھ کرتا ہے، یہاں کی زندگی اچھی گزارنے کے لیے بڑے پیسے کماتا ہے، بڑی اسٹرگل کرتا ہے، بڑا کچھ کرتا ہے کہ بعض لوگ حق بھی مار لیتے ہیں، لیکن یہاں پر ہی سب کچھ نہیں ہے۔ انسان کا جو اینڈ ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، اور انہوں نے دنیا میں اتنے دکھ دیکھے ہیں، ان کے اپنوں نے ہی ان کو جو ہے وہ اتنے زخم دیا ہے کہ اب یہ بس کیا کہیں کہ روح تو چھلنی ہے، بس ایک جسم ہی ہے جس کو گھسیٹ رہی ہیں۔ یہ بتائیں کہ اپنے بھتیجوں کو، بھتیجیوں کو، آپ کو ہو سکتا ہے دیکھ رہے ہوں اس اسکرین کے پیچھے، تو ان کو کیا کہیں؟ ان سے یہ بولوں گی، خرم، اسحام، سرا، منیلا، بیٹا مجھے جانو یا نہ جانو، لیکن کسی کے ساتھ ایسا برا نہ کرنا۔ آج کسی کے ساتھ کرو گی، کل تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ میں تو تمہاری اپنی تھی، تمہارا چچا تھا، پھپھو کے، جس روح سے بھی کیا، میں نے تو تمہیں معاف کیا، اللہ کو ذات کو گواہ کر کے۔ روز قیامت کے دن بھی میں تم سے نہیں پوچھوں گی کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، لیکن ایسا کوئی ایک کام نہ کرنا بیٹا جس سے انسانی دل دکھے۔ بس کیا بات کی ہے انہوں نے کہ انسان کے دل میں نا ہر دل میں اللہ جو ہے وہ بسا ہوتا ہے، اللہ سمایا ہوتا ہے، تو کبھی بھی کسی انسان کا اگر دل دکھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ انسان آپ کو معاف نہ کرتا۔ ان کو اپنوں نے دکھ دیے ہیں، زخم دیے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا بڑا پن ہے اور ان کا اعلیٰ ظرف ہے کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں ان کو کبھی بھی بد دعا نہیں دوں گی اور کبھی بھی روز محشر بھی ان سے سوال نہیں کروں گی، کیونکہ انہوں نے ان کے بہت احسانات ہیں ان کے اوپر، لیکن پھر بھی انہوں نے ان کو جو ہے وہ کچھ نہیں سمجھا اور اپنے گھر سے بے دخل کر دیا۔ ان کی بھابھیوں نے، ان کے بھتیجوں نے، بھتیجیوں نے آج یہ اس ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کے رات تکتی ہیں تاکہ کوئی آئے اور میری ہیلپ کر جائے اور میں اپنی دوائیاں لے لوں، اور اس طرح سے اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، پڑھی لکھی ہیں، حج اکبر کا ان کو اعزاز حاصل ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر ان کو گھر کے کونے میں تھوڑی سی جگہ دے دی جاتی تو بڑے آرام سے سکون سے یہ عزت سے زندگی گزار لیتی، لیکن آج یہ ریلوے اسٹیشن پر، روڈوں پر اس طرح دھکے کھا رہی ہیں، تو یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر۔ کوئی ایسا واقعہ زندگی کا جو آپ کو ابھی بھی یاد آتا ہے، یا جس نے آپ کی زندگی میں کوئی ایک ٹرننگ پوائنٹ یا کوئی موڑ لے آیا ہو، کوئی ایسا واقعہ؟ ہاں بیٹا، زندگی کے ان 48 ایئر میں نے 2 راتیں خوشی کی ضرور دیکھی تھی۔ کیا تھا ان راتوں میں؟ ایسی کون سی خوشی ملی تھی آپ کو؟ وہ بیٹا سنا ناز کی ڈھولکی رکھی ہوئی تھی، میں بڑے پیار سے بجا رہی تھی، اور اس کے گانے کے بول پتہ ہے کیا تھے؟ میں تو مہندی لی ہوں کب سے کھڑی، میاں دولہا اب تو بتا دو ہے کون سی گلی، جہاں چھوٹا سا بنگلہ نار، اس لیے کہ میں اس کی مہندی لے کے اس کے سسرال جا رہی تھی۔ یہ رات مجھے نہیں بھولتی۔ یہ بتائیں کہ ابھی جاتے جاتے کچھ لوگوں کو آپ پیغام دینا چاہیں، دیکھنے والوں کو، کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم اتنا لمبا جو ہے پروگرام کریں، کیونکہ باتیں تو بہت ساری ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گی لوگوں کو؟ مکس ہے نا دنیا، جو آپ کو جھڑک بھی دیتے ہیں، آپ کو اچھی نظر سے نہیں بھی دیکھتے، یا ایسے بھی لوگ جو آپ کو سراہتے ہیں، اچھے الفاظ میں بلاتے ہیں، تو کیا کہیں؟ میں سب کے لیے انسانیت کا یہ میسیج ضرور چھوڑوں گی کہ پلیز میری یہ ریکویسٹ ہے، اگر آپ کے پاس کوئی سوال یہ آ جاتا ہے، اگر آپ کی استطاعت ہے تو اس کی مدد کریں، اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے تو اس کو بڑے
پیار سے منع کر دے، کیونکہ اگلے کا دل ریزہ نہ ہو اور اس کو اس کی دل شکنی نہ ہو۔ لیکن آج کل تو بیٹا پاکستان کے اندر پیشہ بن گیا ہے، ہر جگہ آپ موڑ میں دیکھیں، گلی میں دیکھیں، چرائیوں میں دیکھ لیں، لیکن یہ میسیج اس لیے دے رہی ہوں کہ حقدار جو ہے، حقدار کو حقدار کا حق پہچانے، اس کا حق اسے دے۔ اگر وہ آپ سے نظروں سے اجل ہے، اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے، ان سے پوچھ کے اس کا حق دیں، جس میں اللہ کی ذات بھی راضی ہو اور اس کا نبی بھی راضی ہو۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ستارہ جی ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور ان کے لیے آپ بھی دعا کریں، ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اسی طرح صحت سلامتی میں رکھے، کیونکہ اس وقت بیمار بھی ہیں اور اسی طرح بس زندگی گزار رہی ہیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ان کے لیے بھی کوئی اچھا سا کمنٹ کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔